دنیا جو ہے وہ بے امیدی، نا امیدی، افسردگی، مایوسی اور ناکامی کا گھر ہے۔ ایسے ہی ہے دنیا کے اندر۔ آپ بڑے سے بڑے اسکالر کو، بڑی بڑی سٹڈیز کو آپ پڑھ کے دیکھیں، سائنٹسٹ کی کتابوں کو پڑھیں، آپ علوم کا مطالعہ کریں، آپ بڑے بڑے اسکالرز کو سٹڈی کر کے دیکھ لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم وہ ایک فل سٹاپ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ فل سٹاپ جو ہے ان کو آگے نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ آگے ان کا علم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آگے ان کی امید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سائنس جو ہے، دنیا کے سائنٹسٹ جو ہیں، وہ بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی حل تلاش کرتے ہیں، لیکن خدا کے سوا میرے عزیزو اس دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر سٹی ہارویسٹ چرچ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا دن آپ کو سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس نا امید دنیا سے امید حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے، اس کے اندر ہمیں امید نظر نہیں آتی۔ امید جو ہے وہ نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ انسانوں کے پاس ہے، نہ کسی عالم کے پاس ہے، نہ کسی اسکالر کے پاس ہے، نہ کسی استاد کے پاس ہے، نہ کسی سائنٹسٹ کے پاس امید ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ آپ اس شخص سے پوچھیں جو شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنا چیک اپ کرواتا ہے، اور چیک اپ کروانے کے بعد اس کا ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ ایک ایسی بیماری میں ہیں جو زیادہ دیر تک آپ کے جسم کے اندر اگر رہے تو وہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی اور آپ کی جلد موت ہونے والی ہے۔ اور بالآخر جب وہ یہ خبر سنتا ہے تو ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی علاج اس کا نکالیں، کوئی امید تو مجھے دیں، کوئی ایسی امید مجھے دیں جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں، جس سے میں دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو جاؤں۔ اور اس کے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اس کا دنیا میں سائنٹیفکلی کوئی علاج نہیں۔ اور وہ کتنا دکھی ہو کر، کتنا افسردہ ہو کر گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی امید نہیں۔ میرے عزیزو، دنیا جو ہے وہ بے امیدی، نا امیدی، افسردگی، مایوسی اور ناکامی کا گھر ہے۔ ایسے ہی ہے دنیا کے اندر۔ آپ بڑے سے بڑے اسکالر کو، بڑی بڑی سٹڈیز کو آپ پڑھ کے دیکھیں، سائنٹسٹ کی کتابوں کو پڑھیں، آپ علوم کا مطالعہ کریں، آپ بڑے بڑے اسکالرز کو سٹڈی کر کے دیکھ لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم وہ ایک فل سٹاپ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ فل سٹاپ جو ہے ان کو آگے نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ آگے ان کا علم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آگے ان کی امید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے سائنس جو ہے، دنیا کے سائنٹسٹ جو ہیں، وہ
बीमारियों का इलाज करने के लिए हर रोज कोई ना कोई हल तलाश करते हैं, लेकिन खुदा के सिवा मेरे अजीजों इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अगर आज आप इस जगह पर बैठे हैं तो समझ लें कि आप एक ऐसे घर में हैं, एक ऐसी जगह में हैं जहां आपकी उम्मीदें जो हैं वो बर लाएंगी। हालेलुया। जहां आपकी उम्मीद जो है वो पूरी हो सकती है। जिस घर से, जिस जगह से, जिसके कदमों से, जिसका नाम यीशु है, उसके अंदर से उम्मीद जो है हमारे लिए पैदा होती है। हालेलुया। खुदा का कलाम, खुदा का बंदा पतरस जो है वो लिखता है, गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो। ऑल ऑफ यू बी लाइक माइंडेड, यक दिल, यूनाइटेड इन स्पिरिट। यक दिल का मतलब क्या है कि लाइक माइंडेड रहो, एक ख्याल रखो, हम ख्याल बन जाओ, एक जैसा ख्याल अपने दिलों में रखो, एक जैसा ख्याल। अगर कोई शख्स कोई बात कर रहा है तो आप उस बात को एंडोर्स करते हुए, उस बात को सेकंड करते हुए, उस बात की तायीद करते हुए उसके साथ खड़े हो जाए। दैट मीन्स कि आप यक दिल हैं, यूनाइटेड हैं इन स्पिरिट। रूहुल कुदस के अंदर आप यूनाइटेड हैं। जब आप यूनाइटेड हैं तो फिर खुदा आपके अंदर काम करता है। और खुदा का बंदा पतरस बयान करता है, अगर सब के सब, ऑल ऑफ यू, ऑल बिलीवर्स और चर्च मेंबर्स, कलीसियाएं जो हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर हैं, लाइक माइंडेड हो, यूनाइटेड हो इन स्पिरिट, और ब्रदराना उल्फत और हमदर्दी उनके अंदर होनी चाहिए। हमदर्दी, काइंड हार्टेड हो, कंपैशनेट हो, एक दूसरे के साथ, आपस में, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, अजीजों के साथ बरादराना उल्फत, बरादराना मोहब्बत, नरम दिल, हम्बल और फरोतन। मेरे अजीजों, ये बड़ा जरूरी है। अगर हम इस दुनिया में उम्मीद हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। हालेलुया। अगला साल आने वाला है, आए आज से अपनी तब्दीली का आगाज करें। हमें कैसे होना चाहिए? हमें यक दिल होना चाहिए, हमें लाइक माइंडेड होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए इन स्पिरिट। अपने ईमान के ऊपर सब के सब खड़े होना चाहिए, अपने ईमान के ऊपर कायम रहना चाहिए। हमें रूहुल कुदस से भरकर लाइक माइंडेड यानी यक दिल होने की जरूरत है, हमदर्द होने की जरूरत है। खुदा का कलाम बयान करता है 9वीं आयत के अंदर, बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। नेवर रिटर्न फॉर ईवल। आज इस दुनिया के अंदर हमें बगाड़ नजर आता है, और ये दुनिया वैसे ही ईवल है, ईवल वर्ल्ड है, और इस दुनिया के अंदर बदी ही बदी है, और बदी के इवज बदी करने से बदी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही है, हम बदी के बदले बदली करने के आदी हैं। किसी ने अगर हमारे साथ बदी किया है तो हम उससे बढ़कर अगर बदी नहीं करते तो हमारा गुस्सा ठंडा नहीं होता। अगर हम उससे बढ़कर बदी करेंगे तो हमें तसल्ली होगी। लेकिन बाइबल बयान करती है, अगर आप उम्मीद हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप के अंदर तब्दीली लेकर आएं। बदी के एवज बदी ना करें, गाली के बदले गाली ना दें, लेकिन
बरकत चाहें। हालेलुया। बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब, ये काम बहुत मुश्किल है। इस काम को आप जो कह रहे हैं ये शायद फरिश्ते ही कर सकते हैं। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। मेरे अजीजों, कलाम बड़ा कौड़ा कलाम है। ये शहद की तरह मीठा तो है, लेकिन ये मुंह में जब जाता है तो ये कड़वा लगता है। कड़वाहट तो है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इलाज भी है। बदी के एवज बदी ना करें। अगर आपसे किसी ने कोई बदी की है, कोई शरारत की है, कोई ऐसी हरकत आपके साथ की गई है, तो आप बरकत के लिए पैदा हुए हैं। आप बरकत के लिए पैदा हुए। ये एक फॉर्मूला है। वही मौका है कि आप बरकत को रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए बरकत चाके, अगर आप उसके साथ बदी के एवज बदी करेंगे तो फिर आपने अपना हिस्सा जो है वो इस दुनिया में ही पा लिया है। फिर आपने अपना बदला ले लिया है। खुदा को मौका नहीं दिया कि आपको खुदा ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने जब वो छोटा था तो उसके भाइयों ने उसको कहाँ गिरा दिया? एक कुएं के अंदर। उसका कोई कसूर था? वो तो अपने भाइयों को मिलने गया था, रोटी भी लेके गया था, अपने बाप की खबर पहुंचाने गया था, और दूर से उसको देखकर सब भाइयों ने कहा कि ये वो शख्स है जो अपने बाप का सबसे प्यारा है, आओ हम सब मिलकर इसको मार दें। और फाइनली प्लान चेंज हो गया। उन्होंने कहा यार मारो ना, साढ़ा भरा है, चलो उसको कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में फेंक दिया और आखिरकार वो मिस्र में चला गया। खुदा उसके साथ था। मिस्र में गया और खुदा की उस बरकत के वसीले से वो बादशाह का राइट हैंड बन गया। बादशाह का मंजूर नजर था वो। और पूरी मिस्री कौम के अंदर एक वाहिद अबरानी शख्स, वो बादशाह का राइट हैंड था। उसके पास बादशाह की अंगूठी थी और वो जो कहता था वो पूरा होता था। और आखिरकार जब काल पड़ा, सारे इलाके में भाई भी उसके पास आए मिलने के लिए और देखने के लिए और उससे कुछ मांगने के लिए। फाइनली क्या होता है, हमें इस कहानी से पता चलता है उसने अपने भाइयों के साथ बदी के एवज बदी नहीं की। उसने कहा नहीं, ये मेरे भाई हैं। और फाइनली क्या होता है कि हम देखते हैं कि खुदा उसको बहुत ज्यादा ब्लेस करता है। खुदा उसको इतना ब्लेस करता है कि उसके बच्चे भी ब्लेस होते हैं। याकूब ने दोनों उसके बेटों को ब्लेस किया और वो बनी इस्राएल में सबसे ज्यादा जगह उनके पास थी। गॉड ब्लेस्ड पीपल जो बदी के एवज बदी नहीं करते। खुदा ब्लेस करता है उन लोगों को जो बरकत के लिए अपने मुंह को हमेशा बरकत के लिए खोलते हैं, लानत के लिए नहीं खोलते। कई दफ़ा हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हम जब लानत करेंगे, हम बुरी बात करेंगे, गाली बकेंगे, तो शायद इससे हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर हम जो है वो दुआ भी कर सकेंगे, कलाम भी पढ़ सकेंगे और सब कुछ वैसे ही नॉर्मल चलता रहेगा। ऐसा नॉर्मल नहीं होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके रूहानी मैदान के अंदर जो आपकी जंग है या रूहानी आलम के अंदर आपके दुश्मन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। जो ही आप खुदा का काम करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के रास्ते पे चलते हैं, चर्च जाना शुरू ही करते हैं, आपके लिए बहुत सारे महाज खुल जाते हैं और बेशुमार रूहानी नापाकी की, बदी की कुव्वतें आपके खिलाफ खड़ी होती हैं। हर रोज, हर जगह पे, हर मकाम पे। तो मेरे अजीजों, हमें अपना ख्याल रखना है। जो ही हम मुंह से गाली बकते हैं, समझ लें कि आपने क्या किया है।
جو ہی آپ کے منہ سے بدی کی بات نکلی، ناپاکی کی بات نکلی، شہوت پرستی کی بات نکلی، بدی کی بات نکلی، اور جو ہی آپ کے منہ سے کسی کی انسلٹ کی بات نکلی، کوئی ایسی بات نکلی جو خدا کے جلال کا سبب نہیں ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ابلیس کے لیے ایک خوبصورت سمجھ لیں کہ اس کو موقع دے دیتی ہے کہ آپ کی روحانی زندگی کو ڈسٹروائے کرے، اور وہ اس موقع کی تلاش کے اندر ابلیس جو ہے وہ آپ کی روحانی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ہر روز آپ کی امید کو چھینتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی برکت کو ریسیو کرنا ہے۔ جو ہی اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کام کرتا ہے، یہی موقع ہے آپ اپنی برکت کو ریسیو کر لیں۔ خداوند سے کہیں خداوند تیرا شکر ہے اس بھائی اس بہن کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بیٹی کے لیے۔ ایون میاں بیوی آپس میں بھی اگر آپ لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے برکت چاہا کریں۔ آپس میں لڑائیاں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں آج کل گھروں کے اندر۔ 50 سال بھی شادی نہ ہو گئی لیکن لڑائی ختم نہیں کار چوری۔ زبانیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں۔ زبان، یعقوب کہتا ہے یہ آپ کے منہ کے اندر ایک شرارت کا عالم ہے۔ شرارت ادے تو نکل دی پئی، ایک پورا جہان ہے گا شرارت دا جس کے اندر شرارت ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ Never return evil for evil اور insult for insult۔ انسلٹ نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ contrary giving blessing، دعا کریں۔ pray for another، دوسروں کے لیے دعا کریں، بھائیوں بہنوں عزیزوں رشتہ داروں کے لیے جو آپ کی بدی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کس کے لیے بلائے گئے ہیں؟ برکت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم برکت کے وارث ہیں۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی برکت ہے، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اچھی جاب مل رہی ہے، آپ اس جاب کے لیے اہل بھی ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جاب مل جائے گی، اور اسی دوران آپ کے گھر کے اندر لڑائی ہو شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی برکت آپ ریسیو کرنے جا رہے ہیں، گھر کے اندر لڑائی ہو شروع ہو جاتی ہے، اور اس گھر کے اندر لڑائی کی ایک بڑی فضا کی وجہ سے آپ اس حد تک مایوسی کے ساتھ جاتے ہیں کہ آپ فوری طور پر عجیب و غریب آپ کی شکل ہوتی ہے، اور وہ برکت جو آپ کو ملنے والی تھی اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے، صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اس برکت کو ریسیو کرنے کے لیے اپنی تیاری نہیں کی۔ ہاللیلویا۔ اور آگے لکھا ہے چونکہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ تو یہ سب سے بڑا کلیہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے آج کا کلام، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون، اطمینان، تسلی، اور آپ کے گھر کے اندر ایک پیس آ جائے تو زباناں نو کنٹرول کرنا سیکھ لو۔ یہ بے لگام گھوڑے کی مانند ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں۔ کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی کس حالت میں ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، لیکن ہم نے جو ہمارے ذہن میں بات ہے ہم نے کر دینی ہے۔ ایسا نہ کریں، اس سے آپ اپنی برکت کو لوز کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکتیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زندگی کے ان اچھے دنوں کو حاصل کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، صرف اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر کے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کریں گے، مکر کی بات سے، بری بات سے، ناپاکی کی بات سے، انسلٹنگ بات سے، so what we have to do it very very cautiously، آپ
اور کہتے ہیں کہ تھنک بیفور یو اسپیک، بولنے سے پہلے سوچو، میں کیا بولنے لگا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بولنے جا رہا ہوں۔ اپنے غصے کے اوپر قابو پانا جو ہے ایک ایماندار کا سب سے بڑا جو ہے وہ کریکٹر ہے، سب سے بڑا کردار ہے، سب سے بڑی اس کی ایبلٹی ہے۔ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کے اوپر قابو پانا یہ سب سے بڑا اس کا فن ہے کہ ایک ایماندار اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی بیجا محبت کو کنٹرول کرتا ہے جو بلا وجہ لوگوں کے اوپر چلی جاتی ہے۔ ساری محبت بھی کئی دفعہ ایویں فضول چدر ادھر جاندی رہندی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس کے لیے محبت ہونی چاہیے اس کے لیے نہیں ہے، آسے پاسے لوگوں واسطے زیادہ ہے۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آپ کا فرض ہے، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ چنانچہ اگر آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں، پر امید دن دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی اور شادمانی آئے، آپ امید سے بھر جائیں، تو میرے عزیزو اپنی زبان پر ایک تالا لگا لیں، خاص کر خامندوں اپنی بیویوں کے سامنے اور بیویوں اپنے خامندوں کے سامنے زبانہ تے تالا لا لو، اس لیے کلام سانوں سکھاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح سے سیکھیں کہ کس طرح سے خداوند اتنی مار کھانے کے باوجود بھی کلام کہتا ہے وہ خاموش رہا، وہ خاموش رہا۔ ہاللیلویہ۔ بادشاہ کے سامنے، ہیرودیس کے سامنے کھڑا تھا، ہیرودیس نے کہا میرے پاس یہ اختیار ہے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، کچھ تو بول، کیا واقعی تو خدا کا بیٹا ہے؟ انہیں صرف 2 لفظ ہی کہ ہاں تو تے آپ ہی کہہ چھڑے ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہے، دیٹس انف، میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے۔ ہی سائلنٹلی کہ اس نے ہر چیز برداشت کی۔ میرے عزیزو ہمیں اپنے کردار کو ظاہر کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو، اور یہی ہماری بلیسنگ کا سب سے بڑا راز ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بلیسنگ کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ اور کلام کہتا ہے چونکہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے، اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، زبان کو بدی سے، ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، یہ سب سے بڑا کلیہ ہے آپ کے لیے، اور یہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی برکت ہے۔ میرے عزیز، بدی سے کنارہ کرے، نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو، اس کی کوشش میں رہے۔ اسی صلح نہیں کرتے، اسی کہنے نہیں جدوں تک سی مار نہیں نہ لانگے انہوں ادوں تک سانوں سکون نہیں، جدوں کوئی 4 گلاں سی کار نہیں لانگے سانوں سکون نہیں ملنا۔ ہمارے دل کو ٹھنڈک اس وقت پہنچتی ہے جب ہم لوگوں کی انسلٹ کر لیتے ہیں، اپنی بیوی کی انسلٹ کر لیتے ہیں، اپنی خاوند کی انسلٹ کر لیتے ہیں، ہمیں سکون تب ہی ملتا ہے، اور پھر ہم اپنی جو برکت ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ سانو خدا بہت ساری برکتیں دینا چاہتا ہے، بلیف کریں آپ کو خدا بے شمار برکتیں دینا چاہتا ہے، لیکن جو ہی ہم برکت کے پاس جاتے ہیں، ایک دم سے ابلیس ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا ڈال دیتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، گھر میں فساد ہو جاتا ہے، گھر کے اندر وہی ناپاکی اور اسی طرح بدی، اور میرے عزیزو ہم خدا کی برکت کو پاتے پاتے رہ جاتے ہیں۔ بدی سے کنارہ کریں، نیکی کو عمل میں لائیں، صلح کے طالب ہوں اور اس کی کوشش میں رہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی امید ہے۔ اور آگے 12ویں آیت میں خدا کا بندہ پطرس بیان کرتا ہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ میرے عزیزو اس لیے غور کریں، راست باز خدا کی نظر میں ہے اور خدا ان کو دیکھتا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ اس کے کان ان کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم بدکاری کر کے، جھگڑا فساد کر کے، لڑائی کر کے، بری باتیں کہہ کے، گالیاں سارا دن بک کے تے شام نو دعا کریں گے تو خدا تہاڈیاں دعاواں سنے گا؟
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? हर रोज आप एक माफ़ी मांग कर एक सिस्टम आपने डेवलप कर लिया है और अपने आप को ना तब्दील करके हर रोज आप एक बदी का एक साइकिल चलाते हैं और सारा दिन आप बुरी काम, बदी के काम, नफरत के काम और इसी तरह अबलिसी काम करने के बाद फिर आप शाम को थोड़ा सा पछताते हैं, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। उससे फिर आपकी रूहानी हालत बदलेगी नहीं, बरकत नहीं आएगी। और बरकत ना आने की बड़ी वजह यही है, हमारे घरों में बरकत ना आने की बड़ी वजह यही है कि हम खुदा को समझते नहीं हैं, हम कलाम को समझकर उस पर अमल नहीं करना पसंद करते। हम अपनी बुरी आदतों में इस हद तक फंसे हुए हैं कि हमें उसमें से निकलना जो है इतना को मुश्किल लगता है कि हमारे लिए एक पहाड़ है, वो हमारे लिए पहाड़ है। हमें क्या करना है? हमें कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद पर भरोसा करने की ज़रूरत है, हमें उम्मीद से भरना है। मेरे अजीज़ों, हमें बदी से किनारा करना है और रास्तबाज खुदा की नज़र में है और बदकार भी ख़ास कर उसकी नज़र में है। फैसला आपके हाथ में है और कलाम में लिखा है, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? कौन? मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप खुदा के खादम हैं, नेकी करते हैं, रास्तबाजी के सफ़र पर हैं और आप एक ईमानदार शख्स हैं, आपको दुनिया का कोई शख्स गिरा नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वड्डे तो वड्डा जादूगर क्यों ना होए, कोई बाबा ही क्यों ना होए, कोई बड़े से बड़ी इस दुनिया की नाम नहाद हस्ती क्यों ना हो, आपको खुदा से कोई दूर नहीं कर सकता, आपको अपनी बरकत को लेने से कोई दूर नहीं कर सकता। कलाम ये कहता है, कलाम ये कहता है, अगर तुम नेकी करने में सरगर्म है, आप रास्तबाजी के सफ़र में है, आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, आप खुदा की रहनुमाई में चल रहे हैं, आपके साथ रूहुल कुदस काम कर रहा है, फिर आप बेखौफ दुनिया में किसी भी जगह पे खड़े हैं, रूहुल कुदस आपके साथ होता है। हालेलुया! खुदा का बेटा यीशु आपके साथ होता है, खुदा बाप और रूहुल कुदस और खुदा के फरिश्ते और तमाम ईमानदार आपके साथ यूनाइटेड इन स्पिरिट होते हैं। हालेलुया! यकजा होते हैं, यक दिल होते हैं, इसलिए फिर हम गालिब आते हैं। हालेलुया! कौन कौन गालिब आना चाहता है? कौन कौन अपनी मसाइल, अपनी मुश्किलों, अपनी परेशानियों, अपने तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर गालिब आना? तो गलबे का एक स्पेशल राज ये है कि हमें क्या करना है, यूनाइटेड इन स्पिरिट। एक आजमाइश है, ये एक जंग है जो हम कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। आए हम इस जंग के ऊपर गालिब आना, अपनी बरकत को रिसीव करें और अपनी बरकत को रिसीव करने का राज सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के ऊपर ईमान है। हालेलुया! अगर आप गरीबी की लानत से निकलना चाहते हैं, आप बेरोज़गारी की लानत से, बीमारी की लानत से, कमज़ोरी की लानत से, मायूसी की लानत से, कितनी लानतें हैं जो मैं गनवा सकता हूँ आपको, 100 के करीब लानतें मैं गनवा दूंगा, लेकिन इन सब लानतों को आप एक पंडाल में बांधें और एक तरफ खुदावंद की मोहब्बत रास्तबाजी रख ले, और वो भारी है इन तमाम लानतों से। हालेलुया! सिर्फ आप खुदावंद के रास्ते पर चलना शुरू कर दें और अपने आप को बदी से दूर रखें और अपने अंदर नरम दिल रखें, फरोतन बन जाएं, बदी से दूर रहें और किनारा करें, दूसरों के लिए बरकत चाहना शुरू करें और ज़िंदगी से खुश होना चाहते हैं तो बदी से और अपने होंठों को बदजुबानी से दूर रखें, तो बिलीव करें आप एक बहुत बड़ी बरकत को रिसीव करेंगे। आज ही से आप बरकत को रिसीव करना शुरू करेंगे और ये सब रास्तबाजी का एक सबसे बड़ा सफ़र है।
دعا کے ساتھ، کلام کے ساتھ، خدا کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ. یہ ساری چیزیں اسی وقت آتی ہیں جب آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں. خاص کر نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کلام کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر ہو. ایک تو زبردست یعنی پہلے ہی وہ جوان ہے، جنگجو ہے، گلیڈیٹر ہے. تو نوجوان شخص جو ہے اس کے پاس پوٹینشل بھی ہے، اس کے پاس ذہن بھی ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے. اگر وہ اپنی برکت کو ریسیو کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈبل یا ٹرپل ٹائم جلدی اپنی برکت کو ریسیو کر سکتا ہے. وہ چاہے تو وہ اس دنیا میں ایک امیر ترین شخص بھی بن سکتا ہے، وہ چاہے تو ایک کامیاب شخص بھی بن سکتا ہے. اور وہ اگر بدی کے راستے پہ چلا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی زندگی برباد بھی کر سکتا ہے. اس لیے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت آپشن ہے. واٹ یو ہیو ٹو ڈو، آپ نے خداوند کے راستے پہ چلنا ہے. خدا آپ کے لیے امید رکھتا ہے. کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا پر غالب آیا، میں دنیا پر غالب آیا. میرے پیچھے چلنے والے کبھی کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. ہاللیلویا. اسی نے کہا کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اسی نے کہا جو کوئی میرے نام سے مانگتا ہے میرا آسمانی باپ اس کو دے گا. اور پترس کے تعلق سے اس نے کہا کہ جو کوئی زمین پر میرے نام سے کوئی چیز باندھتا ہے وہ آسمان پر بندھ جاتی ہے، اور جو کوئی میرے نام سے زمین پر کوئی چیز کھولتا ہے وہ آسمان پر کھل جاتی ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اسی طرح مایوسی میں بیٹھے رہیں؟ ہماری امیدیں کہاں ہیں؟ ہماری امیدیں خداوند سے ہونی چاہیے. پہلے سے اپنی امید بنائیں. کئی دفعہ حادثہ جب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پنجابی چ پانی سر تو لنگ چکیا ہوتا ہے. جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ایک خوبصورت کہانی بتائی کہ 10 کنواریاں تھیں اور ان 10 میں سے کچھ عقل مند تھیں، سیاڑیاں سن. کنواریاں سیاڑیاں سن. ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے کہ ہمیں عقل مند ہونا ہے، ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو برکت کے لیے تیار کرنا ہے. اور بیوقوف کی مثال دیتے ہوئے خداوند نے کہا کہ یہ وہ ہے جو چرچ بھی جاتے ہیں، جو کبھی کبھی دعا بھی کرتے ہیں اور گالیاں بھی بکتے ہیں، بری باتیں بھی کرتے ہیں، بدی کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہے، نعرے بھی لاندے ہیں، اور کچھ تو غیر زبانیں بھی بولتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گھروں میں جاتے ہی ان کا حلیہ فوراً ایک دم سے بدل جاتا ہے، اور جب چرچ میں آتے ہیں دور سے ہی ہاللیلویا اور نعرے بھی لگ رہے ہیں، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، اور ان کا چہرے کے اوپر ایک دم سے نور بدلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں اپنی مشنوں کے اندر ان کے تیل نہیں تھا. لہٰذا میرے عزیزو، عقل مندی کا ثبوت دیں. اور عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم خداوند کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں. آج ہی سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اور جس دن ہمارے ساتھ ابلیس کا مقابلہ ہو تو ہم بالکل نہتے کھڑے ہوں اور ابلیس کے بھی ہون مینو تیرے تو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی شخص نہیں بچا سکتا مجھ سے تجھے. تو میرے عزیزو، واٹ یو ہیو ٹو ڈو. پھر آپ خادموں کو بلیم کرتے ہیں، بھائی صاحب آسی تو دعا بھی کرنا، تسی بھی ساڈے گھر آندے سو. پھر کی ہو گیا؟ پھر اس لیے ہو گیا کیونکہ تہاڈا دل خدا دے نال درست نہیں. میرے عزیزو، ان 10 کنواریوں کی مثال خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے دی ہے، کسی شاگرد نے نہیں دی. اس لیے بے وقوف نہ بنے، اپنے آپ کو تیار رکھے. ہر روز بلا ناغہ دعا میں، ہر روز بلا ناغہ کلام کو پڑھیں، ہر روز بلا ناغہ اس کے مطابق زندگی گزاریں.
اور فائنلی پھر کیا ہوگا؟ آپ غالب آنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اس دنیا کی تمام تر مایوسیوں کے اوپر دنیا میں کوئی امید نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک ہستی امید دے سکتی ہے جس کا نام یسوع ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع کریں، محبت کا ثبوت دیں. خدا کی محبت، بے ریا محبت، اگاپے محبت، ایسی محبت جس کے نتیجے میں کوئی لینا دینے والی محبت نہیں ہے. میرے عزیزو، خدا سے پیار کرنا شروع کریں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلام کیا کہتے ہیں، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، ڈرو اور نہ گھبراؤ. اور آگے لکھا ہے، بلکہ مسیح کے خود کو خداوند جان کر دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے بر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ. تمہاری امید دریافت کرے بھی تہاڈی امید کتھوں ہے؟ او تسی کرسچن لوگو، تسی کتھوں دعا کر دیو؟ تہاڈے کول پیسے کتھوں آندے نے؟ تہاڈے کول برکت کتھوں آندی ہے؟ آپ کے پاس جواب ہو کہ ہمارے پاس خداوند ہے، ہمارے پاس زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. ہمارے پاس زندہ خدا ہے جس کی قبر خالی ہے اور آج بھی وہ زندہ ہے. اور نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اس کے پیچھے چلنے والے بھی سب زندہ ہے. ہاللیلویا. اس کی کتاب زندہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے، اس کی باتیں آج بھی زندہ ہیں. میرے عزیزو، آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور اپنی امید دینے والے اس ہستی کو آئیں دل سے پیار کرنا شروع کریں.